بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن 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 نور قلبي فكلامك ربي أحفظه فيحفظني بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر پہ گفتگو ہوگی۔ سورہ بقرہ کے فضائل اور مناقب پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں پہ یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس کے مدنی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مدنی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری مدینہ میں نازل ہوئی ہے، بلکہ مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ مدینہ میں پوری کی پوری نازل ہوئی ہوں یا ان کا کوئی نہ کوئی حصہ مدینہ سے باہر نازل ہوا ہو، لیکن چونکہ زمانہ مدنی ہے تو اس لیے انہیں مدنی کہا جائے گا۔ تو سورہ بقرہ کے مدنی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ان مدنی صورتوں میں سے ہے جو آپ کے مدینہ آنے کے بعد ابتدا ہی میں نازل ہو چکی تھیں۔ البتہ اس کی چند آیتیں ایسی ہیں جو بعد میں نازل ہوئیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ ان آیتوں میں سے ہے جو مدنی زمانے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن مدنی زمانے کی ابتدا میں نہیں بلکہ آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ بہت ہی عظیم سورت ہے اور سلف صالحین کے زمانے میں اس شخص کو بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا جو سورہ بقرہ کا حافظ ہوتا، سورہ بقرہ کا عالم اور مفسر ہوتا۔ سورہ بقرہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہو چکی ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، میں آغاز کرتا ہوں کس چیز کا؟
تلاوت کا یا کھانا کھانے کا یا جو کام آپ کرنے لگے ہیں اس کے مطابق فعل محذوف ہوگا۔ چونکہ ہم تلاوت کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اللہ کا نام لینے کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں۔ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں اور انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جوڑ کر ان کا ایک لفظ نہیں بنایا جاتا۔ الف الگ، لام الگ اور میم کو الگ سے پڑھا جائے گا۔ ان حروف کا معنی کیا ہے، اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربوں کے ہاں ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہوتا جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جا رہا ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان حروف کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، یہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم کا کوئی حرف ہو اور اس کا کوئی معنی نہ ہو، لیکن اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کا معنی جانتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان حروف کا معنی معلوم ہے، چنانچہ وہ معنی کیا ہے، اس بارے میں ان علماء کرام کے کئی اقوال ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ان حروف کا کوئی نہ کوئی معنی ہے اور یہ کہ وہ معنی معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے نام ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی صورتوں کے نام ہیں۔ اس قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان اقوال پہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس پہ دل مطمئن ہو سکے، اور یہ قول مناسب لگتا ہے کہ چونکہ قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربوں کے ہاں ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہوتا جنہیں الگ سے پڑھا جا رہا ہو، تو اس لیے ان حروف کا معنی بھی نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی ایسا حرف ہو جس کا معنی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، تو گزارش یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان حروف کا ذاتی طور پہ کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ان حروف کو قرآن کریم میں لانا، کچھ صورتوں کے آغاز میں لانا، یہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان حروف کو یہاں پہ لانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے، اس بارے میں جو قول سب سے زیادہ واضح ہے، یہ وہ قول ہے جسے امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم اور دیگر کئی محقق علماء کرام نے اختیار کیا ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان حروف کو اس انداز میں لا کر عربوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، انہیں چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گڑھا ہوا کلام ہے۔ اگر یہ ان کی طرف سے گڑھا ہوا کلام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے، تو تم بھی عربی زبان کے ماسٹر ہو، عربی زبان کے ماہر ہو، فصاحت و بلاغت میں تمہارا ایک مقام ہے، اور قرآن کریم انہی حروف سے مرکب ہے جنہیں تم جانتے ہو، جو تمہارے استعمال میں ہیں، تو تم بھی قرآن جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت
ان حروف کے ذریعے تکذیب کرنے والے کافروں کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اس سے قرآن کریم کا معجزہ ہونا مزید واضح ہو جاتا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ نہیں مانتے ہو تو ایسا کلام بنا کر لاؤ، اگر بنا کر نہیں لاتے تو مان لو کہ یہ کلام واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذالکا، یہ اس میں اشارہ ہے، اور ذالکا یہ وہ اس میں اشارہ ہے جس کے ساتھ اشارہ اس کی جانب کیا جاتا ہے جو حقیقی طور پہ کلام کرنے والے سے دور ہو یا ذہنی طور پہ کلام کرنے والے سے دور ہو، لیکن یہاں پہ اس کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے اس چیز کی جانب جو دور نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب قریب ہے، دور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کی جانب جو قریب تھی اشارہ ایسے لفظ کے ساتھ کیوں کیا جو لفظ دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، اس کا مقام نہایت اعلیٰ ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، یعنی کہ جو مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بہت اونچی کتاب ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی اردو زبان میں جب کسی آدمی کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص، اور جب اس کی حقارت کی جانب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی، حالانکہ وہ کہتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہوئے ہم اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ آدمی بہت عظیم ہے۔ اور جب ہم کسی آدمی کی حقارت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی۔ تو ذالک الکتاب، یہ کتاب، یعنی کہ جو شان کے لحاظ سے بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ یہاں پہ قرآن حکیم کو الکتاب کہا گیا ہے، اور یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن کریم کا جو بھی نام ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وصف ہوتا ہے، قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیا خوبی ہے؟ الکتاب، کتاب فعال کا وزن ہے اور یہ مفعول کے لیے ہے، یعنی کہ وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم یقیناً لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، قرآن کریم لکھا ہوا ہے اور لکھی ہوئی شکل میں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، اور قرآن کریم بعد میں صحابہ کرام نے بھی لکھا، تو یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالکا، یہ مبتدا ہے اور الکتاب مشار الیہ ہے۔ لا ریب فیہ، یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ، اس کے بارے میں پہلی خبر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں ریبہ سے پہلے جو لا ہے یہ جنس کی نفی کے لیے ہے، یعنی کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ زیادہ نہ کم، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ کس لحاظ سے نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں ہے، یعنی کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے لا ریب فیہ، یعنی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دعویٰ غلط ہے. قرآن کریم کے بارے میں کئی لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب جو محمد لے کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، انہیں اس آدمی نے لکھوا لیا ہے، اور اب یہ کہانیاں صبح و شام اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تاکہ اس کو یہ کتاب زبانی یاد ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ بتایا ایسی بات نہیں ہے، اس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، اس ذات نے نازل کیا ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. دوسرے نمبر پہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کی تمام اخبار، اس کی تمام خبریں بالکل ٹھیک ہیں، اس کی تمام معلومات بالکل ٹھیک ہیں، اس کی تمام پشین گوئیاں بالکل ٹھیک ہیں. قرآن کریم کی معلومات پہ شک و شبہ کرنا درست نہیں ہے، اس کی معلومات بھی شک و شبہ سے بالاتر ہیں. تو یہ مطلب ہے لا ریب فیہ کا، کہ کسی بھی لحاظ سے اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پہ ایک اور بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جبکہ کافروں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، جیسا کہ اس ایسے پتہ چلتا ہے جس کا تذکرہ ابھی میں نے کیا ہے. اور اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک و شبہ ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد پہ نازل کی ہے تو اس جیسی صورت لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ایت سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ قرآن حکیم کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا کرتے تھے. تو پھر اللہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم ذاتی طور پہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں یہاں پہ گفتگو نہیں کر رہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پانی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ پانی میٹھا ہے. اب ممکن ہے کہ کوئی آدمی ایسا آئے جس کا اپنا یعنی کہ مزاج درست نہ ہو اور وہ پانی پیے اور اسے کڑوا لگے، اسے میٹھا نہ لگے، تو یہ قصور اس کا ہے، پانی کا قصور نہیں ہے. تو قرآن حکیم ذاتی طور پہ ایسی کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے. اگر اس میں کوئی شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے تو یہ قصور اس کا ہے، اس کتاب کا قصور نہیں ہے. اور شکوک و شبہات کے اظہار کرنے والوں کو بھی اللہ نے چیلنج دے دیا کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک و شبہ ہے تو ایسا کلام بنا کر تم بھی لے آؤ. لیکن کوئی بھی نہیں لا سکا، کوئی بھی مقابلے میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. جبکہ اللہ رب العزت دیگر کئی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ
رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. کون سا قرآن؟ وہ قرآن جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو اللہ رب العزت کہیں پہ کہتے ہیں کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، کہیں پہ کہتے ہیں یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہو سکتا ہے وہ آدمی جو مسلمان نہ ہو وہ مسلمانوں کو طعنہ دے اور کہے کہ تمہاری کتاب میں تضاد ہے، تمہاری کتاب میں تناقض ہے. کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے اور کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ایسا اعتراض جہالت کا نتیجہ ہوگا، لا علمی کا نتیجہ ہوگا. ورنہ جو یہ جانتا ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں وہ ایسا اعتراض نہیں کرے گا. ہدایت نمبر 1 ہدایت ارشاد، نمبر 2 ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کو راستہ بتا دینا، کسی سے کہہ دینا کہ یہ راستہ فلاں شہر کی طرف جاتا ہے. اور ایک ہوتی ہدایت توفیق کہ اس کو اس شہر تک پہنچا دینا. تو ایک ہے ہدایت ارشاد، بتا دینا کہ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ان کاموں سے دور رہو، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ نیک اعمال بجا لاؤ، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان حرام کاموں سے اجتناب کرو. اور ایک یہ ہے کہ کسی کے دل میں ایمان کو، توحید کو داخل کر دینا. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تب ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو اس سے مراد ہدایت ارشاد ہوتی ہے. اس کی مثالیں سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ رعد میں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، اسے ہدایت دینے والا ہوتا ہے. اور یقیناً اللہ رب العزت نے ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے. لیکن کیا وہ نبی تمام لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے میں کامیاب ہوا؟ بالکل نہیں. چند لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کے باوجود اس نبی کو ہادی کہا جا رہا ہے. تو وہاں ہادی سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت ارشاد، کہ ہر قوم کی جانب اللہ نے کسی نہ کسی ایسے نبی کو بھیجا جس نے خیر اور شر کے بارے میں آگاہ کیا، جنت میں جانے کے طریقے بتائے، جہنم سے بچنے کے طریقے بتائے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہدایت توفیق. جبکہ اللہ نے خود اللہ کے رسول کو دوسری جگہ پہ کہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں. تو کون سی ہدایت آپ دیتے ہیں؟ ہدایت ارشاد. اور کون سی ہدایت آپ نہیں دے سکتے؟ ہدایت توفیق. اللہ تعالیٰ ہدایت ارشاد بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت توفیق بھی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے تھا لوگوں کی رہنمائی کرنا. آپ کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں. تو ایک لحاظ سے آپ ہادی ہیں، دوسرے لحاظ سے آپ ہادی نہیں ہیں. جب ہم ہدایت ارشاد کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ ہادی ہیں. آپ لوگوں کو بتاتے تھے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت میں کیسے جا سکتے ہیں اور جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں. لیکن لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل کر دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اگر لوگ مسلمان نہیں ہوتے. لیس علیک ہداہم، انہیں ہدایت دینا یعنی کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل کر دینا، اسلام داخل کر دینا، توحید داخل کر دینا، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت توفیق دیتا ہے. تو ہدایت کی ان دو قسموں کو جان لینا نہایت ضروری ہے تاکہ انسان قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدل للمتقین. ہدن یہ لفظ یہاں پہ مصدر ہے لیکن اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی کہ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے. اور یہ مبالغے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کے قرآن کریم بہت زیادہ ہدایت دینے والا ہے، لیکن کن کو؟ متقین کو. متقین یہ المتقی کی جمع ہے. المتقی کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب تقوی ہو، جو تقوی اختیار کرنے والا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی علماء کرام نے بہت سی تعریفیں کی ہیں. ان تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان اعمال کو بجا لائیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور ان امور سے آپ دور رہیں جن کو اللہ رب العزت نے ممنوع قرار دیا، جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا. یہ ہے تقوی. جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، کیونکہ تقوی وقایا سے ہے. وقایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچاؤ اور حفاظت. تو متقی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کس سے؟ اللہ کے عذاب سے. وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کس سے؟ جہنم کی آگ سے. وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کس سے؟ اللہ رب العزت کے غضب سے. کیا کر کے؟ کیسے بچاتا ہے اپنے آپ کو؟ نیک اعمال بجا لا کر، ایمان کو اختیار کر کے، اور برے کاموں سے بچ کر، حرام کاموں سے گریز کر کے. تو یہ کتاب قرآن حکیم ہدل للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اب متقین کون ہیں؟ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی وہ آیت جو اس کے بعد آ رہی ہے، اس آیت میں اور اس کی بعد والی آیت میں وہ اوصاف بیان کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ متقین کون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ متقین کے 5 اوصاف ذکر کیے ہیں، ان کی 5 خوبیاں ذکر کی ہیں، 5 صفتیں بتائی ہیں. نمبر 1 وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. نمبر 4 وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا یا جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں. اور 5واں وصف کیا ہے متقین کا؟ کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اب یہ 5 اوصاف جس شخص میں ہوں گے وہ صحیح معنوں میں متقی ہے، اور جس میں یہ اوصاف نہیں ہوں گے وہ اگرچہ تقوی کا متقی ہونے کا دعویٰ کرے وہ متقی نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، الذین یہ اسم موصول ہے اور یہ لفظ صفت بن کر آیا ہے متقین کی، کہ متقین وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. ایمان یہ کس لفظ کے برعکس ہے؟ یہ تکذیب کے برعکس ہے. ایک ہے تکذیب کرنا، کسی چیز کو جھٹلا دینا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو مان لینا. تو متقین جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ بالغیبی. غیب کیا مصدر ہے؟ غائب کے معنی میں ہے کہ ان چیزوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو غیب ہیں. غیب کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوں، وہ چیزیں جن تک انسانی عقل کی رسائی نہ ہو، وہ چیزیں جن تک انسانی حواس پہنچ نہ سکیں، وہ غیب ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے لیے غیب ہے. اور یہاں پہ جو لفظ آیا الغیب، اس کی تفسیر میں کئی علماء کرام نے کہا ہے کہ غیب سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا غیب پہ ایمان لانا ہے.
کچھ مفسرین نے کہا یہاں غیب سے مراد تقدیر ہے، کیونکہ تقدیر کو ہم نہیں جانتے، تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہمیں معلوم نہیں ہے، اس پہ ایمان لانا غیب پہ ایمان لانا ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں غیب پہ ایمان لانے سے مراد ان چیزوں پہ ایمان لانا ہے جن کا آخرت سے تعلق ہے، جنت پہ ایمان لانا، قبر کے عذاب پہ ایمان لانا، جہنم کے اوپر جو پل ہے جسے صراط کہتے ہیں اس پہ ایمان لانا، روز قیامت جو میزان اور ترازو قائم کیا جائے گا اس پہ ایمان لانا، جبکہ ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، ان اقوال میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سلف صالحین کسی لفظ کی وضاحت میں کوئی نہ کوئی چیز بطور مثال ذکر کرتے ہیں، اور آج کل ان تفاسیر کا مطالعہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید سلف صالحین کے ہاں قرآن کریم کی تفسیر میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کچھ نے کہا غیب سے مراد اللہ کی ذات ہے، کچھ نے کہا اس سے مراد تقدیر ہے، کچھ نے کہا اس سے مراد آخرت کے معاملات ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں غیب کے لفظ میں داخل ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں پہ جو دیکھی نہیں ہیں، سنی نہیں ہیں، جن تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا وصف متقین کا کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ کہا ہے نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج مسلمانوں کی نماز بھی اختلاف کا شکار ہو چکی ہے، اور لوگ اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے امام اور اپنے اپنے پیر اور اپنے اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ صحیح نماز وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو نمازوں کے اوقات میں ادا کیا جائے، انہیں قضا کرنے سے گریز کیا جائے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کو ادا کیا جائے۔ مثال کے طور پہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، نماز کے ارکان میں سے دوسرا رکن کیا ہے؟ رکوع کرنا، تیسرا رکن کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ اس سے نماز کے کئی ارکان ہیں، ان تمام ارکان کو بجا لانا یہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی رکن چھوڑتے ہیں تو آپ نے نماز قائم نہیں کی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مرد حضرات جب کوئی عذر نہ ہو تو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ صفیں درست طریقے سے قائم کی جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے سووا صفوفکم، لوگوں اپنی صفیں ٹھیک کر لو، اپنی صفیں برابر کر لو۔ فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا، انہیں ٹھیک کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان تمام امور کو جب بجا لائیں گے تب نماز قائم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقین کا اوصاف بیان کرتے ہوئے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ مما من تبعیدیہ ہے، یعنی کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ یہاں پہ یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ انسان کے پاس جو مال آئے سارے کے سارا خرچ کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں سے آپ خرچ کریں۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس مال کا مالک بنے جو اس کے پاس موجود ہے، جو اس نے درست طریقے سے لیا ہے۔ اور ان لوگوں کا نظریہ غلط ہے
جو کہتے ہیں کہ انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مال کا مالک بنے. کمیونسٹ قسم کے لوگ، ان کی سوچ غلط ہے، اور ان کی سوچ کے غلط ہونے کے کئی دلائل ہیں. ان میں سے ایک دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو انسان کو کہہ رہے ہیں، مسلمان سے کہہ رہے ہیں، متقین کا وصف بتا رہے ہیں کہ اسے ہم نے جو دیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مال کا مالک ہوتا ہے، تبھی اسی میں سے خرچ کرتا ہے. اور پھر اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا کا سارا خرچ کر ڈالے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں سے خرچ کرتا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی ہم نے دیا ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ کی دی ہوئی عزت، اللہ کی طرف سے دی ہوئی آپ کی شان، اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لوگوں کی شفاعت کریں اور لوگوں کے امور کو آسان کرنے کے لیے کوششیں کریں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. اگر آپ قرآن کی تفسیر جانتے ہیں تو بیان کریں، آپ احادیث کا مفہوم جانتے ہیں تو بیان کریں، نماز کا طریقہ جانتے ہیں تو لوگوں کو نماز کا طریقہ بتائیں، سورہ فاتحہ آپ کو آتی ہے لوگوں کو بتائیں. جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے آپ خرچ کریں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. یہ متقین کے اوصاف میں سے چوتھا وصف ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. آپ کی طرف مخاطب کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ پہ کیا نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے آپ پہ کتاب بھی نازل کی ہے یعنی کہ قرآن، والحکمہ، اور اللہ نے آپ پہ حکمت بھی نازل کی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی سنت ہے، وہ آپ کی احادیث ہیں. اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، اور یہی کچھ معلوم ہوتا ہے سورہ نجم کی اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے. اور آپ کا کلام قرآن کی شکل میں بھی ہوتا تھا اور آپ کا کلام حدیث کی شکل میں بھی ہوتا تھا. اور پھر آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. لوگوں دھیان سے میری بات دھیان سے سن لو کہ مجھے اللہ کی طرف سے کتاب بھی دی گئی ہے اور کتاب کی طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث. یاد رکھیے گا آپ کی احادیث اور آپ کی سنت، ان کا مقام صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آپ کی سنت اور آپ کی احادیث قرآن کی تفسیر کرتی ہیں، قرآن کی وضاحت کرتی ہیں، لیکن آپ کی سنت کا دوسرا مقام یہ بھی ہے کہ جیسے کئی احکام قرآن میں آئے ہیں ایسے کئی احکام احادیث میں آئے ہیں جن کا قرآن میں سرے سے تذکرہ نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ ایمان لائے بغیر، انہیں دین مانے بغیر، انہیں شریعت مانے بغیر کوئی بھی آدمی ہدایت نہیں پا سکتا. اس لیے وہ لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو وہ اہمیت نہیں دی، وہ مقام نہیں دیا جو قرآن کو دینا چاہیے تھا. یاد رکھیے گا قرآن کا جو مقام ہے وہی مقام حدیث کا ہے. عمل کے لحاظ سے، حجیت کے لحاظ سے، البتہ تلاوت کے لحاظ سے قرآن کا مقام احادیث سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. آپ سے پہلے کئی کتابیں نازل کی گئیں، کئی صحیفے نازل ہوئے. مثال کے طور پہ تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہونے والے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والے صحیفے، ان تمام پہ ایمان لانا ضروری ہے. قرآن پہ ایمان لایا جائے گا اجمالی طور پہ بھی اور تفصیلی طور پہ بھی، یعنی کہ یہ ایمان بھی کہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور قرآن کے ایک ایک حرف کی صداقت پہ ایمان لایا جائے گا. قرآن کی ایک ایک آیت کو حق مانا جائے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اسے اپنا عقیدہ بنانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ایمان
اجمالی طور پہ مطلوب ہے کہ آپ یہ ایمان لائیں گے کہ واقعی وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور اپنے اپنے زمانے میں وہ کتب ہدایت تھیں، لوگ ان سے رہنمائی لیتے تھے اور ان پہ عمل کرنا واجب تھا. لیکن آج چونکہ وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، کینسل ہو چکی ہیں اور ان میں تحریف کی جا چکی ہے، تبدیلیاں کی جا چکی ہیں، اس لیے ان کی تعلیمات پہ ایمان لانا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ تعلیمات ضروری نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں، بلکہ ان تعلیمات میں سے کئی تعلیمات ایسی ہوں گی جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں متقین کا 5واں وصف اور ان کی 5ویں صفت ذکر کرتے ہوئے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہاں پہ ہم مبتدا ہے، یوقنون اس کی خبر ہے، اور بالآخرہ یہ متعلق ہے کس کے؟ یوقنون فعل کے، کہ وہ یقین رکھتے ہیں کس پہ؟ آخرت پہ. آخرت کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کے بعد جو جہان شروع ہونے والا ہے اس کو آخرت کہتے ہیں. تو آخرت پہ یقین رکھنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب پہ یقین ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میزان پہ، ترازو پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ماننا ہوگا کہ وہ ترازو حقیقی ہے. جو کہتے ہیں کہ میزان سے مراد حقیقی ترازو نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ کا عدل و انصاف ہے، ان کا آخرت کے امور پہ یقین نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقی وہ ہے جو آخرت پہ صحیح معنوں میں یقین رکھتا ہے. آخرت پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس صراط اور اس پل کے اوپر ایمان لائیں جو جہنم کے اوپر ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے. تو آخرت کے پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جنت پہ ایمان ہو، آپ کا جہنم پہ ایمان ہو، آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض پہ ایمان ہو، اور آپ ان تمام چیزوں کو حقیقت پہ محمول کریں، ان کی کوئی تعویل نہ کریں اور انہیں مجاز قرار نہ دیں. تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین کے اوصاف میں سے آخری وصف جس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. شروع میں اللہ نے کہا تھا ایمان، یہاں پہ کہا ہے یقین. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایمان تصدیق کے معنی میں ہوتا ہے، اور تصدیق کا جو لفظ ہے یہ تکذیب کی ضد ہے. یعنی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پہ، ایمان لاتے ہیں متقی آسمانی کتابوں پہ، یعنی کہ ان کی تکذیب نہیں کرتے، ان کی تردید نہیں کرتے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یقین کس کے برعکس ہے؟ گمان کے، ظن کے. یعنی کہ آخرت کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، مکمل طور پہ انہیں یقین ہے، گویا کہ انہوں نے اخروی امور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہو. اس حد تک یقین ہو، یعنی کہ جو باتیں اللہ نے آخرت کے بارے میں بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں، ان پہ مکمل یقین ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ جب اللہ نے کہہ دیا تھا متقین کا پہلا وصف ذکر کرتے ہوئے کہ یؤمنون بالغیب، کہ متقی غیب پہ ایمان لاتے ہیں، تو غیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی داخل ہے، فرشتے بھی داخل ہیں، اور غیب میں آخرت کے امور بھی داخل ہیں. تو اللہ نے دوبارہ تذکرہ کیوں کیا آخرت کا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آخرت کی اہمیت کے پیش نظر آپ اگر قرآنی نصوص پہ غور کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بہت سی آیات میں، بہت سی احادیث میں کہا جا رہا ہوتا ہے جس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے. حالانکہ ارکان ایمان اللہ کے علاوہ بھی ہیں، آخرت کے علاوہ بھی ہیں. اس سے پتہ چلا آخرت پہ ایمان لانے کی اہمیت ارکان ایمان میں بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کا آخرت پہ ایمان ہوگا تو یہ ایمان اسے گناہوں سے بچائے گا. اسے پتہ ہے کہ آخرت قائم ہونی ہے، اور اگر میں گناہ کروں گا مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، میں نیک اعمال بجا لاؤں گا میں جنت میں جاؤں گا. تو آخرت پہ ایمان انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، حرام چیزوں کے قریب جانے سے بچاتا ہے. آخرت پہ ایمان انسان کو نیک اعمال کی بجا آوری پہ آمادہ کرتا ہے.
تو اسی لیے کہا وبالآخرۃ هم یوقنون، صحیح معنوں میں متقین پھر کون ہیں؟ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور نماز قائم نہیں کرتے، تو صحیح معنوں متقی وہ ہے جو غیب پہ ایمان لائے، نماز قائم کرے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرے، اور قرآن پہ ایمان لائے، آپ کے احادیث پہ ایمان لائے، پہلی آسمانی کتابوں پہ ایمان لائے، اور آخرت پہ ایمان لائے، جس میں یہ 5 اوصاف پائے جائیں گے۔ یہ وہ ہے جو صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ، اور یہ ہیں فلاح پانے والے، یہ ہیں کامیابی پانے والے۔ یہاں پہ غور کیجئے گا، اللہ رب العزت نے ان متقی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا ہے اولئک، وہ بعید کے لیے ہے، دور کے لیے ہے۔ جیسے ذالک الکتاب میں کہا تھا، ایسے یہاں پہ کہا اولئک۔ اس سے پتا چلا کہ یہ لوگ جو متقی ہیں، جن میں 5 اوصاف پائے جائیں، ان کی شان بہت بلند ہے، ان کا مقام نہایت اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہنے اولئک، وہ لوگ، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں۔ اور یہاں ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ جی یہ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے۔ یہاں ہدایت توفیق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متقی لوگ جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اور جو ہدایت ارشاد ہے وہ تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ کافروں کو بھی بتایا گیا ہے کہ تم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہو، جنت میں کیسے جا سکتے ہو۔ کامیابی کی راہیں انہیں بھی بتائی گئیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بتا دیا کہ جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ کون سا ہے۔ کچھ انسان انہوں نے ہماری طرف سے دی گئی ہدایت کو قبول کیا اور وہ ہمارے شکر گزار بندے بن گئے، اور کچھ لوگوں نے ہماری طرف سے دی گئی ہدایت کو قبول نہیں کیا، وہ ناشکرے بن گئے، کافر بن گئے۔ اب اللہ نے ہر انسان کو ہدایت دی ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہر انسان کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ پھر جس نے اللہ کی دی ہدایت کو قبول کیا، اسے کون سی ہدایت مل گئی؟ ہدایت توفیق، ہدایت ارشاد اللہ نے ہر ایک کو دے دی ہے۔ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ارشاد کو قبول کرتا ہے اسے ہدایت توفیق مل گئی، اور جو اسے قبول نہیں کرتا وہ ہدایت توفیق سے محروم رہ گیا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کے اوپر ہیں۔ اولئک یہ مبتدا ہے اور علی ھدی اس کی خبر ہے، اور من ربہم یہ لوگ جس ہدایت پہ چل رہے ہیں، یہ ہدایت انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ من ربہم، اپنے رب سے لی ہے، یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر انعام ہے۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ سب کا رب ہے، تو یہ ربوبیت خاصہ ہے، یہ عام ربوبیت نہیں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ یہ ہدایت ان کو کہاں سے ملی؟ اپنے رب کی طرف سے ملی، یہ ان کے رب کا ان کے اوپر انعام ہے۔ اور رب کسے کہتے ہیں اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ رب وہ ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، جو ہمارے امور کو چلانے والا ہے۔ اور رب وہ ہے جو وہ سید ہے، وہ سردار ہے، جس کے ہر امر کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اولئک اشارہ ایک دفعہ پھر وہ جو بعید کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ہم، یہ اسے ضمیر فصل کہا جاتا ہے، اس میں اولئک کے معنی کی تاکید ہے کہ یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یعنی کہ فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہیں، کوئی اور فلاح نہیں پا سکتا۔ یعنی کہ جو آخرت پہ ایمان نہ لائے اور فلاح پا لے، کامیابی پا لے، ممکن نہیں ہے۔ جو نمازیں قائم نہ کرے اور فلاح پا لے، ممکن نہیں ہے۔ جو غیبی امور پہ ایمان نہ لائے اور فلاح پا لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو قرآن کریم پہ اور آپ کی احادیث پہ ایمان نہ لائے اور فلاح پا لے، یہ ممکن نہیں ہے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ المفلحون یہ اسم فاعل ہے، افلاح یفلح سے فلاح پانے والا، المفلحون فلاح پانے والے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصود کو حاصل کر لینا، جس کی آپ کو خواہش تھی، جسے آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، اسے حاصل کر لینا، اور جس سے آپ بچنا چاہتے تھے اس سے بچ جانا، یہ ہے فلاح۔ تو وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ جنت چاہتے تھے، جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا چاہتے تھے، ان کو اللہ کی رضا مل جائے گی، یہ روز قیامت نبیوں کا ساتھ چاہتے تھے علیہم الصلوۃ والسلام، ان کو مل جائے گا، یہ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے تھے، یہ اس سے بچ جائیں گے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں روز قیامت کافروں کی معیت ملے، ان کا ساتھ ملے، اور ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب تک جو آیتیں ہم نے پڑھی تھیں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت مومنین کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور یہ دو آیتیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، ان الذین کفروا سے لے کے ولہم عذاب عظیم تک، ان میں کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ آیتیں جو اس کے بعد آئیں گی ان میں منافقین کا تذکرہ ہوگا۔ تو سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، نمبر 1 مومنوں کا، اور یہ پہلی 5 آیتوں میں، اور نمبر 2 کافروں کا، اور یہ آیت نمبر 6 اور 7 میں، اور آیت نمبر 8 سے منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ مومن وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ بھی ایمان لائے اور دلی طور پہ بھی ایمان لائے، جبکہ کافر وہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی۔ اور منافق جو ہیں یہ خبیث ترین گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دلی طور پہ کافر ہیں لیکن ظاہری طور پہ ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 2 آیتوں میں جن کا تعلق کافروں سے ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لحاظ سے برابر ہے، ان پہ برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ کا ان کو ڈرانا یا ان کو نہ ڈرانا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کے ساتھ کفر کیا؟ کس چیز پہ ایمان لانے سے انکار کیا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر اس چیز پہ ایمان لانے سے انکار کیا جس پہ ایمان لانا واجب تھا۔ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز پہ ایمان لانے سے انکار کرے جبکہ اس چیز پہ ایمان لانا واجب ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اللہ پہ ایمان لانا واجب ہے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا واجب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لانا واجب ہے، رسولوں نبیوں پہ ایمان لانا واجب ہے، تقدیر پہ ایمان لانا واجب ہے، آخرت پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اب اگر کوئی ان میں سے کسی ایک چیز پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہے، مومن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ تو کس چیز کے ساتھ کفر کیا؟ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جس پہ ایمان لانا واجب تھا۔ مثال کے طور پہ قرآن پہ ایمان لانے سے انکار کیا، مثال کے طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول ماننے سے انکار کیا، یا آخرت پہ ایمان لانے سے انکار کیا۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، سواء یہ مصدر ہے لیکن مستوی کے معنی میں ہے کہ ان پہ برابر ہے، ان کے لحاظ سے برابر ہے آپ کا ان کو ڈرانا یا ان کو نہ ڈرانا۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا کافروں کو ڈرانا نہ ڈرانا، تبلیغ کرنا نہ کرنا، اسلام کی دعوت دینا نہ دینا یہ برابر ہے؟ جواب یہ ہے قطعاً برابر نہیں ہے۔ نبی پہ واجب ہے علیہ الصلوۃ والسلام،
علماء پہ واجب ہے کہ کافروں کو تبلیغ کریں، انہیں ایمان لانے کی دعوت دیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے سواء علیہم، کہ کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لحاظ سے یہ برابر ہے، ایک جیسا معاملہ ہے، لیکن ڈرانے والے کے لحاظ سے برابر نہیں ہے۔ ڈرانے والا جب ڈرائے گا اسے ثواب ملے گا، نہیں ڈرائے گا روزے قیامت باز پرس ہوگی۔ لیکن وہ کافر جو ضد کی راہ پکڑ چکے، جن کے بارے میں اللہ نے یہ لکھ دیا کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، جن کے بارے میں اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور یہ کہ ان پہ جنت حرام ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا، آپ کا تبلیغ کرنا نہ کرنا، یہ برابر ہے، ایک جیسا ہے، یعنی کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈرانے پہ اجر و ثواب ملے گا، البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے تسلی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کئی مقامات پہ آگاہ کیا ہے کہ آپ بہت پریشان رہتے تھے کہ میں صبح و شام تبلیغ کر رہا ہوں، صبح و شام سمجھا رہا ہوں، طرح طرح سے سمجھا رہا ہوں، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ کہیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جائیں، یہ جنت میں داخلے کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیے، آپ کا کام ہے ان کو تبلیغ کر دینا، وہ کام آپ نے کر دیا، اس کا حق آپ نے ادا کر دیا۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے، جن کو آپ بار بار تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان پہ آپ کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا، آپ کا انہیں تبلیغ کرنا نہ کرنا یہ برابر ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم، یہ حمزہ جو ہے اسے کہتے ہیں للتسویہ، یہ تسویہ کے لیے ہے، برابری کا معنی ادا کرنے کے لیے ہے کہ آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے۔ اور یہاں پہ انذرتا فعل اگرچہ فعل ماضی ہے لیکن مصدر کی تعویل میں ہے، مصدر مؤول بن چکا ہے، ان کے مصدر کا معنی ادا کر رہا ہے، آپ کا ان کو ڈرانا یا ان کو نہ ڈرانا یہ کیا ہے، یہ برابر ہے۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون اس جملے کا پچھلے جملے سے کیا تعلق ہے، پچھلی عبارت سے کیا تعلق ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ لا یؤمنون کو انا کی خبر بنا لیں اور پھر عبارت یوں ہوگی کہ ان الذین کفروا لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم یہ جملہ معترضہ بن جائے گا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے، ایک جیسا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم کو انا کی خبر قرار دیا جائے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا یہ ایک جیسا ہے، اور اس کے بعد لا یؤمنون یہ ایک اور خبر ہے، لیکن کس کی خبر ہے؟ مبتدا محذوف کی، کہ ہم لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ دو طرح اس جملے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہاں پہ کون سے کافر مراد ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کافروں سے مراد عمومی کافر ہیں، سب کافر ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بہت سے ایسے کافر ہیں جو آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں بعد میں ایمان لے آئے، اگرچہ پہلے ایمان نہیں لا رہے تھے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہاں اگرچہ لفظ عام ہے لیکن معنی خاص ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اس آیت کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ لکھ چکے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور انہی کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ابو جہل، اور ایسے ہی ابو لہب، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پہ،
وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں پہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختمہ کا معنی ہے کہ اللہ نے، ختمہ کا معنی ہے کہ مہر لگا دی، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ کہاں پہ لگائی اللہ نے؟ ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پہ۔ تو اب اس مہر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اب یہ حق کو سمجھ نہیں سکیں گے، اب یہ ایمان کی باتوں کو سمجھ نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وعلی سمعہم اور اللہ نے ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی ہے، اب یہ خیر کی باتوں کو صحیح معنوں میں سن نہیں سکیں گے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں پہ بہت بڑا پردہ ہے۔ غشاوہ پہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم یہ ایک جملہ ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ یہ دوسرا جملہ ہے۔ ہمارے کئی بھائی تلاوت کرتے ہوئے وعلی ابصارہم پہ رکتے ہیں، یہاں پہ وقف کرتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کلام نامکمل رہتا ہے۔ اگر وقف کرنا ہے تو یہاں پہ کیجئے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دوسرا جملہ ہے وعلی ابصارہم غشاوہ، اور تیسرا جملہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کی نگاہوں پہ بہت بڑا پردہ ہے۔ اب جب نگاہوں کے سامنے بہت بڑا پردہ آ گیا تو یہ حق کو دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ اب روز قیامت کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں پہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا کون ہے غیب پہ ایمان لانے والا اور کون ہے جو غیب پہ ایمان نہیں لاتا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کافروں کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہوں، ان کے کانوں پہ مہریں لگ چکی ہوں، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ چکا ہو، لیکن اللہ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو کہا حق کہا۔ اللہ کے کلام کو زہر پہ محمول کیا جائے گا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عقل پرست ایسی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، اور ایسا کئی عربی مفسرین نے بھی کیا ہے اور کئی اردو مفسرین نے بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ زمخشری تفسیر کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، اور انہیں عربی لغت میں حجت مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عربی لغت میں ان کی شان بڑی بلند ہے، ان کا مقام بڑا بلند ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عربی لغت میں اتنا بلند مقام رکھنے کے باوجود وہ معتزلی ہیں، گمراہ فرقے میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی تعویل کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کئی ایسے حقائق بیان کیے ہیں جن کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور اللہ نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، اور ان کی نگاہوں پہ پردہ ہے۔ یہ سب کچھ مجازی طور پہ ہے، حقیقی طور پہ نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی ان کے دلوں پہ مہر نہیں لگائی، اللہ نے ان کے کانوں پہ کوئی مہر نہیں لگائی، اور ان کی نگاہوں پہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجازی طور پہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے کہ ان آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا سکیں گے، لیکن کیوں نہیں پا سکیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے واقعی ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اللہ نے واقعی ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، اللہ نے واقعی ان کی نگاہوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ حقیقی طور پہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ پردے نظر آئیں یا نظر نہ آئیں، ہمیں یہ مہریں نظر آئیں یا نظر نہ آئیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کئی مفسرین اردو میں لکھ رہے ہوں گے کہ چونکہ یہ لوگ ہدایت سے محروم ہو گئے تو گویا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی۔ یہ گویا کہ کا لفظ بہت خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں اللہ نے مہر لگائی نہیں ہے، گویا کہ مہر ہو گئی، مہر والا معاملہ ہو گیا، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو کہا سچ کہا۔ اور ہمارا یہاں پہ سوال ہے ایسے لوگوں سے جو تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے مہر لگائی نہیں ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ کانوں پہ مہر نہیں لگائی، اللہ نے ان کی نگاہوں کے سامنے پردہ نہیں ڈالا۔ آپ یہ تعویل کیوں کرتے ہیں؟
آپ کس لیے کہتے ہیں کہ یہ مجازی طور پہ حقیقی طور پہ نہیں ہے؟ علماء کرام کا اتفاق ہے مجازی معنی تب لیا جائے گا جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو۔ ہمارا آپ سے سوال ہے، کیا اللہ کے لیے ان کے دلوں پہ مہر لگانا ممکن نہیں ہے؟ کیا اللہ کے لیے ان کے کانوں پہ مہر لگانا ممکن نہیں ہے؟ کیا اللہ کے لیے ان کی نگاہوں کے سامنے ایسا پردہ ڈال دینا ممکن نہیں ہے جس پردے کی وجہ سے وہ حق نہیں دیکھ سکیں گے، باقی چیزیں دیکھیں گے؟ تو اللہ رب العزت ان تمام امور پہ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اللہ نے کن کہنا ہوتا ہے، ہر کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت مہریں لگانے پہ قادر ہیں، ان کے دلوں پہ بھی، ان کے کانوں پہ بھی، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ حق سچ ہے اور اس کی تعویل کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسے مجازی طور پہ قرار دینا یہ غلط ہے اور قرآن حکیم کے حقائق کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اور جب آپ ایک جگہ قرآن کریم کی کسی حقیقت کی تعویل کرتے ہیں اور اسے مجاز کے طور پہ لیتے ہیں تو پھر تعویل کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر آپ کسی اور کو تعویل کرنے سے نہیں روک سکتے۔ پھر وہ لوگ آتے ہیں جو آخرت کے حقائق کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں روز قیامت کوئی ترازو نہیں ہوگا، یہ مجازی طور پہ ہے، روز قیامت کوئی حوض نہیں ہوگا، یہ مجازی طور پہ ہے، روز قیامت اعمال تولے نہیں جائیں گے، یہ مجازی طور پہ ہے۔ جب آپ ایک جگہ تعویل کریں گے اور قرآن کریم کی کسی حقیقت کو مجازی کہیں گے تو آپ کسی اور کو کسی دوسری جگہ پہ تعویل کرنے سے روک نہیں سکیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کے حقائق کو مانا جائے اور ان پہ ایمان لایا جائے اور یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں تیسرے گروہ کا تذکرہ ہوگا۔ میری مراد تیسرے گروہ سے منافقین ہیں اور ان کا آغاز آیت نمبر 8 سے ہو رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔